السلام علیکم دوستو، میرا نام نعمان خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ان لائمن اسٹوڈیو۔ اسرائیل علیہ السلام 4 عظیم فرشتوں میں سے ایک ہیں۔ یہ لوگوں کی روح نکالتے ہیں اور ان کی روح کو واپس اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں۔ موت تو اٹل ہے اور ہم سب ایک دن مر جائیں گے۔ اس سے قطع نظر کہ ہم کہاں رہتے ہیں، ہمارا کیا رنگ ہے یا ہمارا معاشرت میں کیا درجہ ہے۔ کبھی کبھی موت انسان کو حیرت میں بھی ڈال سکتی ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لمبی خوشگوار زندگی گزاریں گے اور مرنے سے پہلے ہی وہ اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں۔ تاہم جب وہ لوگ اسرائیل علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ موت تو اٹل ہے۔ زیادہ تر لوگ، خاص طور پر وہ لوگ جو مذہبی پہلوؤں سے واقف نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام ایک خوفناک مخلوق ہے۔ آپ آسانی سے ایسی تصویر ڈھونڈ سکتے ہیں جہاں اسرائیل علیہ السلام کو گریم ریپر کے حیثیت سے دکھایا گیا ہے۔ پھر بھی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ موت اللہ نے ہی پیدا کی ہے اور اسرائیل علیہ السلام ہمارے خالق کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، لہٰذا موت کے سلسلے میں کسی ناانصافی کے بارے میں سوچنا مناسب نہیں ہے۔ ہر ایک شخص اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک کہ اللہ نے اس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ ابو موسیٰ الانصاری سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم کو مختلف زمین کے حصوں سے لی ہوئی مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا تھا، لہٰذا بنی آدم کو زمین کی تشکیل کے مطابق پیدا کیا گیا ہے۔ لہٰذا بنی نوع انسان سے ہمارے پاس سفید، سرخ، سیاہ اور پیلے رنگ ہے۔ ہمارے پاس اچھا اور برا ہے، آسانی اور غم ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لے کر آ سکے۔ جب جبرائیل علیہ السلام زمین پر مٹی لینے آئے تو زمین نے ان سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا، تم یہ مٹی نہ لے کے جاؤ۔ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، جس کی وجہ سے اسے آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اللہ نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہیں لائے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کا جواب سنایا اور کہا کہ جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اس کے بعد ملک الموت کو بھیجا گیا۔ جب زمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا تو پھر اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جس ذات نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں۔ پھر آپ نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ تم یہ مٹی لے کر آئے ہو تو ان کی جان بھی تم ہی نکالا کرو گے۔ تفصیل المظہری میں ایک حدیث ہے جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ کام کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، آپ نے مجھ پر ایسا فرض عائد کیا ہے کہ دنیا میں بسنے والے تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے۔ پھر اللہ نے ان سے کہا، میں نے اس کا خیال رکھا ہے، بیماریاں اور دیگر بدقسمتی ہے جس کو لوگ ان کی موت کی وجہ سمجھیں گے، اس طرح نہ تو وہ تمہارے بارے میں شکایت کریں گے اور نہ وہ تمہیں برا بھلا کہیں گے۔ آج جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، چاہے اس کا انتقال کینسر، لیوکیمیا، بخار، ٹی بی یا کسی اور بیماری یا پھر کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ سارے وجوہات بنتے ہیں موت کے۔ سب لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ ان کا انتقال کس وجہ سے ہوا تھا، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی کی تو وجہ بھی نہیں پتہ ہوتی، بس ایسے ہی انتقال ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ملک الموت کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس گیلی مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ موت کا فرشتہ ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف مقامات پر کیسے رہتا ہے، اور وہ لوگ یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ مختلف مقامات پر لوگ ایک ہی وقت میں کیسے مر سکتے ہیں۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم دنیا کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہمیں دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ جیسے آپ روشنی کی رفتار کو جانتے ہیں، اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے جو 1000 کلومیٹر کے فاصلے کو پلک جھپکتے ہی مکمل کر لیتی ہے، پھر بھی لوگ یہ نہیں جانتے کہ فرشتے کتنی تیزی سے حرکت کر سکتے ہیں۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کے سامنے ان کے مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے مشیروں میں سے ایک کو بے چینی ہوئی اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر بعد میں جب وہ واپس آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا، یہ تمہاری فطرت میں نہیں ہے کہ تم اس طرح کا سلوک کرو اور برتاؤ کرو اور ایسے ہی اٹھ کے چلے جاؤ؟ جس پر اس مشیر نے جواب دیا،
وہ آدمی جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ مجھے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بے چینی ہوئی اور میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ آخر وہ شخص تھا کون؟ سلیمان علیہ السلام نے بتایا وہ ملک الموت تھا۔ جس پر اس مشیر نے کہا ہم دونوں زمین کے ایک ہی جگہ پر موجود نہیں ہو سکتے، تو برائے کرم ہوا کو حکم دے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین سے دور دراز کی طرف لے جائے۔ جس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ اسے دور چھوڑائے۔ جہاں ہوا نے اس شخص کو چھوڑا تھا اسے ہم آج انڈیا کہتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ملک الموت ایک بار پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، اور جب وہ ان کے پاس آئے تو سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا تم نے میرے مشیر کو کافی بے چین کر دیا تھا، کیوں تم اسے اس طرح دیکھ رہے تھے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ مجھے یہاں اس کے موجودگی سے حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ نے مجھے انڈیا کی سرزمین سے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا، تو میں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور میں انڈیا پہنچ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں یہاں سے اس کی روح کیسے نکال سکتا ہوں جو فلسطین میں موجود ہے۔ پھر اچانک سے ہوا اس کو مقررہ وقت پر میرے پاس لے آئی، تو اس طرح میں نے اس کی روح نکال لی۔ کہا جاتا ہے کہ ملک الموت دن میں 5 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں، اور وہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شخص کیسے اپنے آنے والے مستقبل کے لیے تیاریاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے آنے والی شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اپنے بزنس کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے، اپنے ٹرپس پر جانے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ملک الموت کو اس پر افسوس ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ کہ اس کا وقت بہت جلد آنے والا ہے، کیونکہ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا آخری وقت کب آئے گا، جس کی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت وقت ہے۔ کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ ملک الموت کب آئے گا اور روح نکال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف واپس لے جائے گا، جس کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اگر میری اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔